نبی بن سلیمان نے سلام کیا، جانے لگے، چند قدم بڑے تھے، گوشت کی خوشبو آ گئی۔ آج ہر گھر میں ہوتی ہے، پہلے ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا تھا، یہ دور گزرا ہے، ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا تھا۔ اسی ہندوستان میں ہر کسی کے گھر گیہوں نہیں ہوتا تھا روٹی کھانے کے لیے، چاول نہیں ہوتا تھا۔ جو پرانے زمیندار تھے ان کے یہاں ہوتا تھا گیہوں اور چاول کا اہتمام، ورنہ سٹی، جوار، باجرا، اسی سے زندگیاں گزرتی تھی۔ گوشت کی خوشبو آئی، قدم رک گئے، دروازے پہ آ کے کہنے لگے سیدہ کم سے کم ایک بوٹی اپنے دروازے سے تبرک کے طور پہ کھلا دو۔ جب اتنی بات کہی اندر سے آواز آئی نبی بن سلیمان چلا جا، یہ گوشت تیرے کھانے کا نہیں ہے۔ جب اتنا سنا نہ کہنے لگے کیوں؟ جو شریعت آپ کی ہے وہی ہماری، جو دین آپ کا ہے وہی ہمارا ہے، جو آپ کے لیے حلال ہے وہ ہمارے لیے بھی حلال ہے، ہمارے لیے کیوں نہیں؟ کہا یہ نہ پوچھ چلا جا، کہا نہیں بتاؤ تو صحیح، میں ایک پیالی کا سوال کرتا ہوں۔ جانے سے پہلے تبرک مانگ رہا تھا، اندر سے سیدہ کے رونے کی آواز آئی۔ کہا نبی بن سلیمان ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ جب سیدوں پر ظلم ہوا اور سمرقند بخارا میں سیدوں کو ایک طرف سے شہید کیا گیا، اس میں ہمارے گھر کے بھی سادات تھے، سارے شہید ہو گئے، لیکن ہمارے گھر میں بچیاں رہ گئی۔ تمہیں کیا بتائیں، کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے۔ آج واقع کا عالم یہ ہے، بچیاں بھوک کے قریب آ گئی۔ ہمارے نانا کی شریعت یہ ہے اگر جان پہ بنا ہے تو بھی جان بچانے کے لیے اتنا حرام کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ جائے۔ ربی تجھے کیا بتاؤں، جب بچیوں کا فاقہ حد سے زیادہ بڑا، سانسوں پہ آن بنی تو میں گھر سے باہر نکلی کہ کوئی چیز گری پڑی ملے گی، وکیل آ کے بچوں کو کھلا دوں گی۔ کہا ربی تجھے کیا بتاؤں، میں دریا کے کنارے کھڑی تھی، وہاں سبزیوں کے پتے بھی نہیں ملے، واپس آ رہی تھی کہ راستے میں مرا ہوا پرندہ مل گیا، میں نے اسی کو اٹھا لیا۔ ربی اسی کا گوشت ہے، مردار حرام ہے، لیکن ہمارے لیے اجازت ہے کہ ہم کھا کر کے زندگی بچا سکیں۔ اتنا سنا ہے ربی بن سلیمان نے آنکھیں مسلی میں روتے ہوئے واپس آتے ہیں، آ کر کے اپنی سواری کو بیچا، حج کے سامان کو بیچا اور سارے پیسے کو اکٹھا کیا۔ بیوی کہنے لگی میرے سردار تم تو حج کے لیے جا رہے تھے، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ کہا بیوی مجھ سے نہ بول، اب اس سے بھی زیادہ ضروری کام آ گیا ہے۔ نبی بن سلیمان نے ساری پیسے کو اٹھایا، سیدہ کی چوکھٹ پہ دے کے آ گیا۔ بیوی نے کہا کیوں نہیں جاتے حج کو؟ کہا کیا ضرورت ہے، اللہ پیسے دے گا، حج بھی ہو جائے گا، مجھ سے زیادہ ضرورت کے حقدار مصطفیٰ کے گھر والے، ان کی بیٹیاں تھی، یہ پیسہ انہیں دے دیا، اللہ چاہے گا گھر بیٹھے ہوئے حج کا ثواب عطا فرما دے۔ جو ہے سارے ہی دے دیے، لیکن گاؤں والے بھی کچھ بڑے آگے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو پتا چلا ربی بن سلیمان حج کے لیے جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ حج کے لیے۔ صبح لوگوں کی لائن لگ گئی مبارکبادی کے لیے۔ ربی بن سلیمان نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا مدینہ، لیکن مدد بھی ایسی کی کسی نے کھولا نہیں، راز نہیں کھولا، سب کچھ بیچ کے سیدوں تک پہنچا دیا۔ کہا سیدہ یہ رکھ لو، یہ رکھ لو۔ انہوں نے انکار کیا، کہا نہیں تم جاؤ۔ کہا کس منہ سے جاؤ؟ اگر حضور نے کہا مجھ سے پوچھ لیا مدینہ شریف میں میری بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ آیا، مجھے تیرے سلام کی ضرورت نہیں ہے، میں کیا جواب دوں گا حضور کو؟ کہا نہیں جانا، قبول کر لیتے کہ آگے بستی والے آگے۔ نبی بن سلیمان نہیں جاتے، کہا نہیں جانا۔ لوگوں نے گالیاں دی، برا بھلا کہا کتنا بدبخت ہے ربی بن سلیمان، ساری تیاریاں ہوتے ہوئے بھی نہیں جا رہا مدینے کو، لیکن راز رکھا، کسی کو بتایا نہیں۔ ربی بن سلیمان گھر کے اندر بند ہو گئے۔ کہاں بند ہو گئے؟ گھر کے اندر بند ہو گئے ربی بن سلیمان۔ اور بچے نکلتے تو بچوں کو بچوں نے تانے دیے، پھر بچے میں بھی نکلنا بند کر دیا گھر سے۔ ادھر ربی بن سلیمان نکل گئے، ادھر حاجی حج کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ آج آخری رات ہے، چلو
کچھ یادگار کچھ نشانیاں یہاں سے خرید لیں. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا نہیں، آج آخری رات ہے، حرم میں بیٹھ کے گزاروں گا، پتہ نہیں اب زندگی میں دوبارہ سفر میسر ہونا. فرماتے ہیں آ کر کے بیٹھ گئے حرم شریف میں. دو فرشتے اترے، آپس میں باتیں کرنے لگے. اس بار کتنے حاجی آئے؟ کہا 2 لاکھ. پھر پہلے نے سوال کیا کتنوں کا حج قبول ہوا؟ دوسروں نے کہا اللہ نے اس بار سب کا حج قبول فرما لیا ہے. کہنے لگے اس بار سب کا حج قبول ہوا؟ کہا ہاں. کہا ایسا کون ہے جس کے بدلے میں؟ کرب کا ایک نیک بندہ ہے جس کے صدقے میں اللہ نے سارے حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے. جب یہ آواز سنی نا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان کے قریب ہوئے، کہنے لگے بتاؤ نا وہ کون ہے جس کے صدقے میں میرا بھی حج قبول ہو گیا؟ انہوں نے کہا اس بندے کا نام ربیع بن سلیمان ہے. کہا کون سے خیمے میں ملے گا؟ کہا وہ آیا نہیں ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھ نکل گئی. کیسا نیک بندہ ہوگا، آیا ہی نہیں اور رب نے بغیر آئے ہی اس کے صدقے میں سب کا حج قبول کر لیا. کہا پھر ملے گا کہاں؟ کہا چلے جاؤ، بغداد کی فلاں بستی میں رہتا ہے. دوستوں نے کہا چلیں ہندوستان. کہا نہیں، مجھے پہلے اپنے اس نیک دوست کو جا کے دیکھنا ہے جس کے صدقے میں رب نے میرا حج قبول کیا ہے. نام پوچھا، جو بتایا تھا ایڈریس اس جگہ پہ پہنچ گئے. لوگوں سے پوچھا ربیع بن سلیمان کہاں ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک معتبر بڑی مشہور شخصیت، نام بتایا کون؟ کہا میں فلاں. سب نے کہا حضور آپ اس شخص سے کیا ملنا؟ وہ تو بڑا بدبخت ہے، وہ اتنا بدبخت ہے کہ اعلان کر کے بھی نہیں گیا. فرمانے لگے اسے گالی نہ دو، اسے تم نہیں جانتے، یا تو میں جانتا ہوں یا مصطفیٰ اور خدا جانتے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ربیع بن سلیمان کے دروازے پھر دستک. کون؟ کہا ربیع بن سلیمان ہو؟ کہا جی. کہا تم سے ملنا ہے. کہا جناب میں دروازہ نہیں کھول سکتا. کہا کیوں؟ کہا میں گاؤں والوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں. کہا کھول، میں قطب الدین بختیار کاکی ملنا چاہتا ہوں. جیسی دروازہ کھولا ربیع بن سلیمان دوڑے، پیر چومنا چاہتے تھے. آپ نے پکڑ کے سینے سے لگایا، کہتے میرے یار بتا تو سکی کون سی نیکی کر کے بیٹھا ہے جس کے صدقے میں رب نے سب کا حج قبول فرما لیا ہے؟ رب نے حج سب کا حج قبول فرمایا ہے. کہا حضرت پوری بستی مذاق بنا رکھی ہے، آپ تو ایسی باتیں نہ کریں. رونے لگ گئے ربیع بن سلیمان. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں تجھے نہیں پتا ہے میں ابھی مدینے سے آ رہا ہوں، مکے سے آ رہا ہوں، میں نے وہاں پہ لوگوں کو فرشتوں کو باتیں کرتے دیکھا ہے اور تیرا تذکرہ کر رہے تھے. انہوں نے تیرا مجھے بتایا نام، آپ کہتے بتانے کی کون سی کی ہے؟ اس نے ساری بات بتائی. کہا تو حج کے لیے کیوں نہیں گیا؟ کہا ذرا بات سوچے تو سکی، حضور کی بیٹی فاقے سے لگے اور میں طواف و کعبہ کروں، نبی کی بیٹیاں فاقے سے لگے حرام چیزیں کھائیں اور میں جا کے مدینے میں موج کی زندگی گزاروں. کہا میری غیرت کو گوارا نہیں ہوا. کہتے مبارک ہو تجھے رب نے اتنی عزت بخشی ہے، تیرے صدقے میں حج قبول ہو گیا ہے. یہ کہہ کے جانے لگے. ربیع بن سلیمان نے کہا تھا حضرت جاتے رہے ہو باہر کسی سے نہ بتانا ورنہ لوگ مذاق بنائیں گے، بہت ہنسیں گے. کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نکل گئے. لیکن اب ربیع بن سلیمان سوچ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے جو خواجہ قطب الدین نے کہا ہے؟ کیا وہ حقیقت ہے جو خواجہ قطب الدین کہہ کے گئے ہیں؟ یہ سوچتے سوچتے روتے روتے سو جاتے ہیں. جیسی سوئے ہیں خواب میں مدینے والے آقا تشریف لے آتے ہیں. کہتے ربیع بن سلیمان کیا سوچ رہا ہے کہ خواجہ قطب الدین نے جو بتایا ہے وہ سچ تھا کیا نہیں؟ کہتے ہیں قیامت بعد میں آئے گی، انتظار کے لمحے قدم آؤ. تم نے میری بیٹی کو واقع نہیں رکھا ہے، اس کے رزق کا انتظام کیا ہے، میں تجھے جنت کی خوشخبری دینے مدینے سے آ گیا. سرکار کی آمد حضرت علامہ مفتی احمد رضائی قبلہ زندہ باد. یہ ہوتی ہیں لمحوں کی نیکیاں صدیوں کی عبادت پہ بھاری پڑ جاتی ہے. کریں ہم نیک کام، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہمارے یہاں. ہم انسان مشکل نہیں، اللہ نے اتنا آسان بناتا ہے، اس میں اتنا آسان کر دیا آپ خرچ کریں. اور بات یہی نہیں، یاد رکھیے گا یہ جو دیا ہوا ہوتا ہے نا لٹایا ہوا
یہ بڑا کام آتا ہے، بڑا کام آتا ہے۔ ایک بات اور کہتا ہوں، جہاں دوائیں فیل ہو جاتی ہے وہاں سے دعائیں کام شروع کر دیتی ہیں۔ سمجھ لیں میرے، جہاں دوائیں فیل ہو جاتی ہیں وہاں سے دعائیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن شرط دعا لینے والا بندہ ہونا چاہیے۔ بات دعا لینے کے عادی ہے، بہن کو بھی دے رہا ہے تو جتا کے دے رہا ہے، بھتیجوں کو بھی دے رہا ہے تو جتا کے دے رہا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں، جب کسی کا بھائی انتقال کر جائے، یتیم بھتیجے چھوڑ کے گیا ہو، بچے یتیم اپنے، تو سگا بھائی نہ 40ویں تک بھتیجوں کو گود میں یتیموں کو بٹھا کے رکھتا ہے، اور 40ویں کے بعد اپنے بچوں کو بھی نہ ان یتیموں کے سامنے کھانے نہیں دیتا ہے۔ یار دکھانے کے لیے کیا تو کیا کیا زمانے کو، انہیں دکھاؤ نا جن کے صدقے میں کائنات بنائی گئی ہے۔ حضور کو دکھانے کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کو دکھانے کے لیے۔ کتنے یتیم ایسے، ہم یہ کنڈیشن ہماری ہے، 40واں ہو سارے رشتہ دار آتے ہیں نا، 10ویں 40ویں، ان بڑی فاتحہ کے موقع پہ نا بڑا پیار دکھاتے ہیں، کہتے لوگ آ کے نا سب سے پہلے پوچھتے ہیں فلاں کے بچے کدھر ہیں، کیونکہ ہمدردی ہوتی ہے دلی میں یتیموں سے۔ اللہ نے ایک جگہ رکھی ہے دل میں یتیموں کے لیے، لیکن کچھ لوگ اس جگہ پر دروازہ ہی بند رکھتے ہیں۔ ہر بندہ کہتا فلاں کے بچے کدھر ہیں، کتنے بچے چھوڑ کے گیا یار، کہتے 3 بچے چھوڑے، 1 بیٹی ہے 2 بیٹا ہے، تو سب دیکھنا چاہتی، تو وہ چچا کی گود میں ہوتے، اور چچا کہہ رہا ہوتا جی آج سے میں ان کا باپ ہوں، کوئی دقت نہیں ہے، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دوں گا لیکن انہیں نہیں۔ لیکن اس کا الٹا ہو جاتا ہے، جب 40واں گزر جاتا، 6 مہینے لوٹ کے آتے نا، پھر سگا چچا دروازے بند کر لیتا ہے۔ کیا فائدہ ایسی گود میں نہ بیٹھاتا، کم سے کم یتیموں کی آس تو جھوٹی نہ ہوتی، وہ باپ کے بغیر جینے کے عادی تو ہو جاتے۔ تو انہیں گود میں بٹھا کے جھوٹی تسلی دے کے ایک دکھ اور دے دیا ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یتیم بھتیجے آتے نا، اپنے بچوں کو جو پیزا برگر لا کے دیا نا، کہتا اندر جا کے کھا لے کہیں اس کی نظر نہ لگ جائے۔ وہ لوگوں اگر سگے یتیم بھتیجوں کی کھانے پہ نظر پڑنے لگ جائے اور لوگ اپنے بچوں کو چھپا کے کھلانے لگے تو سمجھ لینا قیامت دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ کنڈیشن اچھی نہیں آج کی ہماری، کوشش کرو دعائیں لیا کرو، دعائیں لیا کرو۔ دعائیں کیسے لی جاتی ہے؟ حضور کی بارگاہ ہے، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے ایک صحابی آئے اور آقا کریم کی عادت کریمہ تھی، حضور سب سے خیریت پوچھا کرتے تھے، خیریت پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے سرکار خیریت ہے، تو سامنے والا بندہ کہتا تھا شکر رب کا، پھر حضور دعائیں دیتے تھے تو دکھ بھی سکھ میں بدل جایا کرتے تھے۔ وہ آگے بیٹھ گئے، سرکار فرماتے ہیں خیریت ہے، شکر اللہ کا۔ یا رسول اللہ غربت پڑی ہے، غریب ہے۔ آقا کریم سے باتیں چل رہی ہیں، اتنے میں جبریل امین آ گئے۔ یا رسول اللہ یہ بندہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، ظہر تک کا مہمان ہے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا۔ حضور نے اتنا سنا نا آنکھیں بھیگ گئی، کیونکہ وہ تو چڑیوں کا غم دیکھ کے بھی رونے لگ جاتے تھے۔ یہ میرے حضور کا اخلاق ہے، حضور کا اخلاق ہے۔ آنکھیں بھیگی، حضور فرماتے ہیں یار ایک بات بتا، اتنا بڑا آقا نبیوں کا امام ہو کے غلاموں سے کیسے باتیں کر رہا ہے، بتانا یار کوئی تمنا ہے؟ انہوں نے کہا حضور 2 تمنائیں دل میں رہ گئی ہیں۔ کون سی؟ کہتے آقا میں نے کبھی میٹھا نہیں کھایا، اور نمبر 2 میری ایک تمنا ہے کاش میری بھی بیوی ہوتی، جب دنیا سو جاتی میں اس کے ساتھ مصلے پہ آتا، وہ بھی رو کے رب کو مناتی، میں بھی رو کے رب کو منایا کرتا۔ یہ بات جب کہی نا، حضور جانتے کل تک کا مہمان، حضور نے کہا میرے عثمان کو بلاؤ۔ حضور فرماتے ہیں تم نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ کہتے یا رسول اللہ غریب اتنا تھا کہ کسی نے بیٹی نہیں دیا۔ آقا فرماتے ہیں
آقا فرماتے ہیں خاندان میں کوئی لڑکی ہے نا حضور میرے چچا کی بیٹی. فرماتے ہیں جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لاؤ. حضور نے پیغام بھیجا, چچا آ گئے. یا رسول اللہ, آقا فرماتے بیٹی جوان ہے؟ کہا جی. کہا پھر اس کے ساتھ نکاح کر دو. وہ غلام تھے حضور کے, بیٹی کا مسئلہ نہیں, حضور کہہ دیتے تھے تو ہنستے ہنستے سر کٹا دیا کرتے تھے. حضور منظور ہے, حضور آپ کا حکم ہمارا آخری فیصلہ ہے. حضور فرماتے ہیں نکاح آج ہی ہوگا, کیونکہ جانتے تھے کل انتقال ہونا ہے. جبریل نے جو خبر دی کل انتقال ہونا ہے, آقا کہتے ہیں نکاح آج ہی ہوگا, جلدی تیاریاں کرو. تیاریاں شروع ہو گئی. حضور نے نکاح کرایا. آقا کریم نے فرمایا عثمان غنی کو بلاؤ. حضرت عثمان غنی آ گئے. فرمایا سب سے شاندار میٹھا بناؤ اور میرے اس غلام کے دسترخوان پہ بھجواؤ. شام تک حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ میٹھا پہنچ گیا. میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے, دسترخوان پہ میٹھے کا تھال لگا ہے, حلوہ بنا سامنے رکھا ہے, ابھی کھایا نہیں. سوچو جس کی زندگی نے پہلی مرتبہ میٹھا دیکھا ہو, کتنے ارمان اور کتنی خوشیاں اس کے دل میں ہوں گے. مگر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ آواز آ جاتی ہے, وہ گھر والوں خدا کے نام پہ کچھ دے دو. اس غریب کے گھر حلوے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا, اور حلوہ بھی وہ جو زندگی کی بڑی اہم تمنا تھی. جیسے غریب نے دروازے پہ فقیر نے آ کے کہا ہے کچھ ہے تو خدا کے نام پہ دے دو. بیوی نے شوہر کو دیکھا, شوہر نے بیوی کو دیکھا, مسکرائے, کہنے لگے میں اپنا حصہ دینا چاہتا ہوں. بیوی نے کہا پھر میں تم سے کم تھوڑی ہوں, میرا بھی لے کے چلے جاؤ. پورا طباق اٹھایا, اٹھا کر کے غریب کو دے دیا. غریب نے کہا مالک ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دے. غریب تو لے کر کے چلا گیا. جب اگلا دن آیا, میرے مصطفیٰ نے ایک صحابی کو بلایا, کہا جاؤ فلاں کے دروازے پہ چلے جاؤ اور دائیں بائیں رہنا, تو پیر تک انتظار کرو. اگر اس کے گھر سے رونے کی آواز آ جائے فوراً مجھے آ کے خبر کر دینا. وہ صحابی تو پیر تک بیٹھے رکھے, کوئی رونے کی آواز نہیں آئی. ظہر پڑھنے حضور کے پیچھے آئے. آقا فرماتے کیا حال ہے؟ سرکار سارے خوش ہیں, سارے لوگ خوش ہیں, کوئی نہیں رویا. آقا کہتے پھر جاؤ. پھر ظہر سے اثر تک بیٹھے گئے, پھر کوئی نہیں رویا. اثر کی نماز پھر آقا کے پیچھے پڑی. سرکار فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہا سرکار کوئی نہیں رویا. کہتے جبریل نے تو یہ کہا تھا یہ ظہر تک کا مہمان ہے, ابھی تک وہ اس کا انتقال کیوں نہیں ہوا؟ آقا کریم نے اتنا سوچا تھا, اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں. آقا فرماتے جبریل بتا تو سکی جو تو نے خبر دی تھی وہ کیسے بدل سکتی ہے؟ تو نے کہا اس کا انتقال دوپہر تک ہو جائے گا, لیکن وہ اب تک زندہ کیسے ہے؟ حضرت جبریل مسکرائے, کہتے یا رسول اللہ تقدیر یہی تھی, زندگی اتنی ہی تھی, لیکن معاملہ کچھ اور ہے. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ جو کل بندہ بیٹھا تھا آقا اس کو ظہر تک انتقال کرنا تھا, لیکن کل جب یہ دسترخوان پر بیٹھا تھا اس کے آگے تھال رکھا تھا, اس کا پسندیدہ حلوہ تھا, دروازے پہ سائل آیا, اس نے وہ حلوہ اٹھا کے دے دیا. اس فقیر نے کہا تھا خدا تیری خوشیوں کو سلامت رکھے. آقا جیسے اس نے اتنا کہا ہے اللہ نے مرنے والے کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دی. خرچ کرنے کی عادت ڈالو, اس لیے کہ جو کام دوا سے نہیں ہوتے وہ دعا سے ہو جایا کرتے. ہم نے دعا کے رستے ہی بند کر لیے. ہم دعا کی طرف تب پلٹتے ہیں جب دوائیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں. پھر پوچھتے کوئی رستہ ہے بتاؤ, فلاں سے پانی پڑوا لو, فلاں سے دوا کرا لو. ہم پہلے سے ہی دعا اسٹارٹ کر دیں, دوا اپنا اثر کرے گی, دعا اپنا اثر شروع کر دے گی. لیکن اس کا تعلق دل سے, زمانے کو دکھانے کے لیے نہیں, رب کو منانے کے لیے کرنا ہے, رب کو منانے کے لیے کرنا ہے. فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمیں حضور کا کردار اپنانا ہے. نوجوانوں ناجائز خرچوں سے نکلیں, جائز خرچ کریں. نکاح حضور کی سنت ہے تو پھر کام بھی وہی کریں. جوانی اللہ نے دی ہے, اسے دیر نہیں لگتی ہے. ہم نے کتنے دولہوں کو جو گھر سے دولہا بن کے نکلے ہم نے کفن میں لپٹ کے آتے دیکھا ہے.
कुछ दिन पहले बारात लौट के आ रही थी, एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग बारात में ऑन रोड खत्म हो गए, ऑन द स्पॉट खत्म। इसमें एक दूल्हा दुल्हन भी था, 2 ये और फिर घर की बच्चियां थी 2 दिन आगे, 4 लोग मरे। पता है कुछ लोग, अल्लाह ना करे तेरा डीजे बज रहा हो और मलकुल मौत अपना काम शुरू कर दे, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। जिंदगी ऐसे गुजार के